بروز قیامت حساب و کتاب کے بعد شیطان کا حشر کیا ہوگا اور جہنم میں اس کو کس مقام پہ رکھا جائے گا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود ملعون کس طرح ٹھہرا اور بروز قیامت اس کا حساب و کتاب کس طرح ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک جن تھا جس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلند درجے پر فائز تھا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان 40 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو وعظ کرتا رہا۔ یہ 30,000 سال تک اللہ کے قریبی فرشتوں کا سردار رہا اور 14,000 سال تک عرش کا طواف بھی کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر خازن اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا۔ لوح محفوظ میں اس کا نام عزازیل لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان کو سجدے کا حکم دیا۔ شیطان نے غرور اور تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ نے شیطان کو سزا کے طور پر ملعون قرار دے دیا اور اس کے ماننے والوں کو آخرت میں جہنم کا مستحق ٹھہرا دیا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے بعد تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ 40 سال کے عرصے کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور جن و انس، فرشتے، جانور، شیطان اور تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور پھر قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے نیک و بد اعمال کے حساب سے سزا یا جزا دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کو بروز قیامت جہنم میں کون سے مقام میں رکھا جائے گا۔ پہلے طبقے میں منافقین ہوں گے، دوسرے طبقے میں شیطان کے پیروکاروں کو رکھا جائے گا، جبکہ تیسرے طبقے میں عام کافر شخص کو رکھا جائے گا کہ جن کے پاس اسلام کا پیغام تو پہنچا ہوگا لیکن جہالت اور ان کی ضد نے ان کو اسلام سے دور رکھا ہوگا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس روز شیطان بھی ان لوگوں سے دور بھاگے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری پیروی کرو؟ آج میں خود کو نہیں بچا سکتا تو تم کو کس طرح بچاؤں گا؟ ناظرین، قرآن و احادیث میں شیطان کے شر سے بچنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ جس طرح کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو وضو کرے اور اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر آدمی کے ناک کے نتنے میں بیٹھا رہتا ہے جس سے سستی غالب آ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔